بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون. ترجمہ: ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان کے پاس رسول بھیجے تھے. جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ اگر تمہارے پاس انبیاء آئیں، پیغمبر آئیں تو تم نے ان پیغمبروں کی بات کو ماننا ہے، ان کو جھٹلانا نہیں ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی. جو کتاب اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی جائے گی اس کو ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ. لقد اخذنا، تحقیق ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. تورات میں جس ٹائم اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی تو تورات میں اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے یا آگے آئیں گے آپ علیہ السلام تک، سب کو تم نے ماننا ہے، سب پر تم نے ایمان لے کر آنا ہے، اور جو تورات اللہ نے نازل کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور اللہ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے انبیاء بھی بھیجتے رہے. بنی اسرائیل سے جو یہ وعدہ لیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آؤ گے، تورات کے مطابق زندگی گزارو گے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اللہ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے انبیاء بھی بھیجتے رہے کہ تاکہ یہ وعدہ بھول نہ جائیں. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی کوئی نبی آتا اور ان کو بات کرتا اور وہ بات ان کے دل کو نہ بھاتی، ان کے مزاج کے مطابق وہ بات نہ ہوتی، یا کوئی پیغمبر ان کے دل کے مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ فریقاً کذبوا، بعض انبیاء کو انہوں نے جھٹلا دیا، فریقاً یقتلون، اور بعضوں کو قتل کر دیا. یعنی اتنا آگے یہ نکل گئے تھے کہ انبیاء کے جھٹلانے کے تک بھی نہ رکے بلکہ انبیاء کو نعوذ باللہ قتل بھی کر بیٹھے. حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کیا تھا انہوں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے. یہ تو اللہ نے ان کو اپنا آسمان میں اپنی طرف بلا لیا، اٹھا لیا، نہیں تو یہ سولی لٹکانے پر تھے. اور اب بھی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھایا ہے. تو انبیاء کو قتل کرنے لگ گئے. وحسبوا، اور پھر اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ اللہ پہلی دفعہ نہیں پکڑتے، چھوٹ دیتے ہیں. انسان کو، کوئی بھی انسان ہے گناہ کرتا ہے تو فرشتے کو بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ ابھی اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کیا نہیں ہے، گناہ لکھنا نہیں ہے، جبکہ نیکی ارادہ کیا لکھ دو. کتنا اللہ رب العزت کا اس امت پہ احسان ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، کہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے. لیکن گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، گناہ لکھا نہیں جا رہا جب تک کہ گناہ کر نہ گزرے. اور پھر اس کے بعد بھی چھوٹ ہوتی ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید انسان واپس پلٹ جائے، شاید انسان توبہ کر لے. اس لیے تو توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا ہوا ہے نا، کہ یہ انسان توبہ کر کے اللہ کی طرف شاید ہو سکتا ہے واپس لوٹ آئے. تو انبیاء علیہ السلام کے قتل کرنے کے بعد بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو ڈھیل دی، کچھ نہ کہا، عذاب نازل نہ کیا. تو یہ کیا گمان کرنے لگے؟ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ اگر یہ انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہوتے تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے پر آتا نا. ہم نے تو قتل بھی کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، پتہ ہی چلا کہ جھوٹے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ. یعنی یہ اس طرح گمان کرنے لگ گئے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ جب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا
تو یہ جھوٹے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا عذاب نازل کیا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اللہ نے ان کو ہدایت کی روشنی سے اندھا کر دیا کہ ان کو اچھی بات پہنچائی جا رہی ہے، اچھی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کو ہدایت دکھلائی نہیں دیتی، ان کو صحیح راستہ دکھلائی نہیں دیتا، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے۔ آپ ان کو بات کر رہے ہیں بھئی یہ غلط ہے، نہیں سنائی دے رہا ان کو، تو ہدایت کی روشنی سے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ان کو پر آیا۔ ثم تاب اللہ علیہم، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے پھر بھی ان کے اوپر اس عذاب کے نازل کرنے کے بعد دوبارہ اللہ نے نبی بھیجا، دوبارہ اللہ نے نبی بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر سمجھایا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ثم عموا وصموا، لیکن پھر بھی باز نہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگ گئے۔ ثم عموا وصموا، پھر بہرے ہو گئے، ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے کر دیے گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت زیادہ، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ایک اور ان کا بری عادت، لقد کفر الذین قالوا، تحقیق جھٹلایا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ رب العزت خود عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہمارے درمیان میں آ گیا ہے، خدا بنا بیٹھے۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے کفر اختیار کیا۔ وقال المسیح، اللہ رب العزت نقلی دلیل سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہوتے تو تمہیں اپنی پھر عبادت کی دعوت دیتے نا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ بھئی خدا اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، کسی اور کی عبادت کی دعوت نہیں دیتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تمہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے رہے بلکہ کہہ رہے اللہ کی عبادت کرو، پتہ چلا عیسیٰ تو خدا نہیں ہے، تو اللہ سمجھا رہے ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، لیکن پھر بھی نہیں مانے وہ، انہوں نے شریک ٹھہرایا، بے شک وہ جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، وہ جنت سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور اس طرح کے لوگوں کے لیے، ظالم کے لیے پھر کوئی یار و مددگار بھی نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔